بڑے پیر ہیں غوث اعظم حضرات گرامی، پچھلے 2 روز ہم نے شیخین کریمین کا ذکر سماعت کیا. آج انشاءاللہ تعالی کان سخا و حیا ذو النورین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب سماعت کریں گے کہ چارہ سازیں بے کساں فخر پیمبر آ گئے. چارہ سازیں بے کساں فخر پیمبر آ گئے، مرحبا صلی علی محبوب داور آ گئے. اور جب سجی جشن تصور میں نبی کی بزم نور، یاد ابو بکر عمر عثمان و حیدر آ گئے. یاد ابو بکر عمر عثمان و حیدر آ گئے. اور جب کوئی شرم و حیا پر دیوان لکھے گا، جب کوئی شرم و حیا پر دیوان لکھے گا تو لازم ہے کہ وہ سیرت عثمان غنی لکھے گا، تو لازم ہے کہ وہ سیرت عثمان غنی لکھے گا. حضرات گرامی، ہمارے خطیب تشریف لا چکے ہیں، تو آئیے آج کی تقریر کا آغاز کرتے ہیں. میں مفتی اعظم مہاراشٹر نبیر صدر الشریعہ خلیفہ تاج الشریعہ علامہ مولانا مفتی محمود اختر القادری قاضی ممبئی سے گزارش کرتا ہوں کہ کرسی خطابت پر تشریف لائیں کہ بادشاہ بلاغت چلے آئیے، بادشاہ بلاغت چلے آئیے، تاجدار فصاحت چلے آئیے، بادشاہ بلاغت چلے آئیے، تاجدار فصاحت چلے آئیے. لے کر گلزار طیبہ کے گل کی مہک، لے کر گلزار طیبہ کے گل کی مہک، مشک بار خطابت چلے آئیے، مشک بار خطابت چلے آئیے. آئیے ہم اور آپ ہمارے خطیب کا استقبال کر لیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، نعرہ غوثیہ، خواجہ کا ہندوستان، مسلک اعلی حضرت مفتی محمود اختر القادری، حضور قائد ملت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه. صدق الله مولانا العظيم، وبلغانا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کر لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم، وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ ہم سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہیں، اور ہم اہل بیت اطہار کے بھی غلام ہیں، اور خلفائے راشدین کے بھی غلام ہیں. تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین
سے سچی عقیدت و محبت رکھتے ہیں اور ان کے دشمنوں سے نفرت کرتے ہیں۔ آپ حضرات نے کل حضرت امیر المومنین سیدنا عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں کچھ باتیں سماعت فرمائیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اخیر وقت میں جب انہیں یہ گمان غالب ہو گیا کہ اب میں کچھ دیر کا مہمان ہوں، کیونکہ نماز کی حالت میں ان پر ایک مجوسی نے، ابو لولو مجوسی، آتش پرست پارسی، نماز کی حالت میں زہریلے خنجر سے حملہ کیا تھا اور بہت ہی بری طرح انہیں زخمی کر دیا، وہ زمین پر گر پڑے۔ پیچھے حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ صف میں تھے، انہوں نے آگے بڑھ کر بقیہ نماز پوری فرمائی۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اخیر دور میں 6 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو نامزد فرمایا کہ یہ وہ صحابہ ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان پر اپنی حیات ظاہری میں بہت اعتماد کیا اور انہیں جنت کی بشارت بھی دی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ 6 دیگر صحابہ کرام سے مشورہ کر کے ان میں سے کسی ایک کو خلیفہ نامزد کر لیں گے، خلافت کے لیے منتخب کر لیں گے، جس میں حضرت سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی مرتضی، سیدنا زبیر ابن عوام، سیدنا طلحہ اور سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی ذات گرامی ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی ہی دانشمندی سے، صحابہ کرام کے مشورے سے، لوگوں کی رائے لینے کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا اعلان کیا اور ان کے ہاتھ پر آپ نے بیعت کی۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ اولین سابقین میں سے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں ابتداءً جو لوگ ایمان لے آئے ان میں سے حضرت عثمان غنی، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ اب ان کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر حضرت سیدنا عثمان غنی ایمان لے آئے تھے۔ سبحان اللہ۔ بلکہ ایک روایت میں یہ ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ حضور عثمان آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتے ہیں،
تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود ہی ان کے مکان پہ تشریف لے گئے سبحان اللہ سبحان اللہ. اور انہیں داخل اسلام کیا. تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار اولین سابقین صحابہ کرام میں ہوتا ہے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہیں اتنا چاہتے، اس قدر چاہتے کہ اپنی شہزادی سے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ ہجرت سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی شہزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرت عثمان غنی کا نکاح فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان صحابہ میں ہیں جنہوں نے دونوں ہجرتیں کی ہیں، مکہ معظمہ سے حبشہ کی طرف اور مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ. جب آپ نے مکہ معظمہ سے حبشہ کی جانب ہجرت کی، جب یہاں آپ نے اپنے ایمان کا اظہار کیا تو آپ کے رشتہ داروں نے آپ پر بڑا ظلم کیا. بہت ان لوگوں نے کوشش کی طرح طرح سے اذیتیں دے کر کہ کسی طرح سے یہ اسلام کو چھوڑ کر کے اپنے باپ دادا کے دین میں واپس آ جائے، لیکن آپ نے تمام تکالیف گوارا کی، ہر طرح کی صعوبتیں برداشت کر لی، لیکن آپ ایمان سے ذرہ برابر بھی ٹس سے مس نہیں ہوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب جو لوگ ایمان لے آئے تھے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ملاحظہ فرمایا کہ مکہ معظمہ میں انہیں کافی اذیتیں دی جا رہی، کافی تکالیف کا سامنا ہے. تو سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی کہ تم مکہ معظمہ سے اور کہیں جا کر کے قیام کر سکتے ہو. تو اس وقت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی اہلیہ کو لیا اور کچھ اور صحابہ ساتھ ہوئے اور حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی تھی. یہ آپ نے ہجرت فرمائی حبشہ کی طرف. اور اس کے بعد جب یہ معاملہ وہاں پر لوگوں نے یہ بتا دیا کہ مکے کے حالات صحیح ہو گئے ہیں، مسلمانوں کے موافق ہو گئے حالات، تو آپ حبشہ سے آئے، لیکن یہاں حالات ویسے ہی تھے. اور دوسری ہجرت آپ نے مدینہ طیبہ کی جانب کی. تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہزادی ہے، وہ آپ کے ہمراہ تھیں حبشہ کی ہجرت میں بھی اور مدینہ طیبہ کی ہجرت میں بھی. مدینہ طیبہ پہنچنے کے بعد غزوہ بدر کے موقع پر حضرت رقیہ سخت علیل ہو گئی، بیمار ہیں. تو آپ بھی چاہتے تھے کہ میں بھی غزوہ بدر کے لیے نکلوں، جہاں اور صحابہ جا رہے ہیں میں بھی جاؤں. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ نہیں، تم یہاں رہو، رقیہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ان کی عیادت میں رہو، تمہیں بھی وہی اجر ملے گا جو غزوہ کرنے والے صحابہ کو ملا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہی وجہ ہے کہ جب غزوہ بدر میں مسلمانوں کی فتح ہو گئی اور مال غنیمت تقسیم کیا جانے لگا، تو مال غنیمت جو ہے وہ جنگ میں حصہ لینے والوں کا ہی حق ہوتا ہے. سرکار نے سب کا حصہ لگایا تو حضرت سیدنا عثمان غنی کا بھی حصہ لگایا. سبحان اللہ. یہ عثمان غنی کا ہے. اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہے کہ جنگ میں شریک نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ کا شمار جو ہے وہ بدری صحابہ میں ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ حضور کے حکم سے آپ ٹھہرے تھے، اپنی مرضی سے حضور کا حکم ہوا جو سرکار کا حکم ہو جائے. اور جب بدر کے مقام پر مسلمانوں کی فتح کی خوشخبری لے کر حضرت زید مدینہ منورہ پہنچے تو اس وقت حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تدفین ہو رہی تھی، وصال ہو گیا تھا.
حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کے بعد رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ام کلثوم سے آپ کا نکاح فرما دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. دوسری شہزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے سرکار نے فرمایا. سن 9 ہجری میں یعنی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے سے پہلے سن 9 ہجری میں حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی وصال ہو گیا. اس وقت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ عثمان اگر میری اور بیٹیاں ہوتی تو ان سے بھی تمہارا نکاح کرتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ وہ فضیلت ہے، یہ وہ خصوصیت ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری تک کسی انسان میں نظر نہیں آتی کہ کسی ایک شخص کے نکاح میں کسی بھی نبی کی 2 شہزادیاں آئی ہوں سوائے عثمان غنی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت صحابہ کرام، شان عثمان غنی، ذکر شہدائے کربلا. اسی لیے ان کا لقب ہے ذو النورین. سبحان اللہ. ذو النورین مطلب 2 نور والا. سبحان اللہ. 2 نور والا کیوں کہا جاتا ہے؟ تو امام جعفی فرماتے ہیں کہ 2 نور والا ان کا لقب آسمانوں میں بھی اس لیے ہے کہ آپ کے نکاح میں رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 2 شہزادیاں آئیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. 2 شہزادیاں آئی تھیں تو 2 نور والے ہیں. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سر العزیز نے فرمایا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو آپ کی شہزادی بھی نور ہوئی. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. اور یا رسول اللہ تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو وہ دونوں نور ذو النورین 2 نور والے 2 نور والے ہیں. حضرت سیدنا عثمان غنی کے علاوہ پوری تاریخ میں جب سے انسانی دنیا قائم ہے کوئی ایسا شخص نظر نہیں آتا کہ کسی بھی نبی کی 2 صاحبزادیاں کسی شخص کے نکاح میں آئی ہوں سوائے عثمان غنی کے. اور جب حضرت ام کلثوم کا وصال ہو گیا تو سرکار فرماتے ہیں اگر میری اور بیٹیاں ہوتی تو عثمان تمہارے نکاح میں دے دے. سبحان اللہ سبحان بلکہ اللہ. تاریخ الخلفاء میں حضرت مولائے کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے کہ اس موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عثمان اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو یکے بعد دیگرے تمہارے نکاح میں دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنا قرب تھا اور کس قدر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بارگاہ کا قرب عطا فرمایا. اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کا بڑا لحاظ اور خیال فرماتے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، لیٹے ہوئے تھے. جب آدمی کبھی لیٹتا ہے تو اس کے کپڑے وغیرہ اوپر سرک جاتے. مان لیجئے کہ اب ہم نے پائجامہ پہنا ہے، اب یہ کرتا ہم ایسے کر رہے ہیں، کبھی سونے میں یہ کرتا جو ہے یہ یہاں تک کھسک جاتا ہے تو کوئی معیوب بات نہیں ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کپڑا مبارک جو ہے وہ ٹخنے سے اوپر آ گیا. ایک روایت میں یہ ہے، جو روایت ہے کہ یہ زانو، اور ایک معنی بیان کیا گیا ہے کہ یہ پنڈلی. تو چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم زیادہ اوپر کپڑا نہیں فرماتے تو لیٹے ہوئے تھے تو اوپر ہو گیا تھا کپڑا. فرماتے ہیں کہ لیٹے ہوئے تھے کہ اتنے میں میرے والد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے. انہوں نے اجازت چاہی، سرکار نے اجازت دی، وہ آئے بیٹھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت چاہی، سرکار نے اجازت دی، وہ بھی آ کر بیٹھ گئے. فرماتی ہیں ام المومنین
کہ بھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ حضرت سیدنا عثمان غنی نے اجازت چاہی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے جلدی جلدی اپنے کپڑے برابر کیے اور اس درست کیے، اور پھر حضرت عثمان غنی کو اجازت دی، آ کے بیٹھے۔ پھر یہ لوگ چلے گئے تو میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ حضور کیا بات ہے، میرے والد آئے تو آپ اسی طرح لیٹے رہے، کپڑا ویسا ہی تھا، فاروق اعظم آئے تو آپ اسی طرح لیٹے رہے، کپڑا ویسا ہی تھا، اور جب عثمان غنی آئے تو آپ نے اپنے کپڑے کو درست کر لیا، برابر کر لیا، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، میں اس شخص سے کیوں نہ حیا کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایسے وہ کامل الحیا ہے، سبحان اللہ، کامل الحیا والایمان ان کا لقب ہے، ایسے کامل الحیا بڑے حیا والے تھے۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی کا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنا خیال فرمایا، ان کی جو شہادت ہوئی تو شہادت کی خبر تو میرے آقا نے متعدد بار خود ان کی حیات میں دے دیا تھا۔ حدیث پاک میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کو لے کر اور احد پہاڑ پر تشریف لے گئے۔ احد پہاڑ، جو لوگ مدینہ طیبہ گئے ہوں گے تو احد پہاڑ ضرور دیکھا ہوگا، بہت بڑا پہاڑ، اور یہی خوش نصیب پہاڑ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ احد مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں احد سے محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان یا اللہ، اللہ، کیا قسمت ہے کہ سرکار کیا فرما رہے ہیں، میں احد سے محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سرکار کو پتا ہے کہ احد مجھے چاہتا ہے اور میں احد کو چاہتا ہوں۔ اسی احد پہاڑ پر سرکار تشریف لے گئے، آپ کے ہمراہ سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اب احد پہاڑ ہلنے لگا، ہمارا تو وجدان کہتا ہے کہ احد پہاڑ سرکار سے محبت کرتا ہے، حضور تشریف لے گئے تو وہ جھومنے لگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آج سرکار نے قدم ناز فرما دیا، آج جھوم رہا ہوگا، تب وہ جھوم رہا ہے خوشی میں، انبساط میں کہ سرکار آج مجھ پر جلوہ فرما ہو گئے۔ جب جھومنے لگا تو میرے آقا نے کیا فرمایا، احد رک جا، تیری پشت پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ کیا فرمایا؟ ایک نبی، ایک صدیق، 2 شہید ہیں۔ نبی آخر زمان ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق سے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ لیکن شہید تو بھائی زندگی میں کسی کو شہید بولتے ہیں، شہید کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کی راہ میں جان دے، مارا جائے، وہ شہید ہے۔ اور ابھی یہ لوگ باحیات ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم غیب ہے، سبحان اللہ، بے شک، کہ صدیق کی صدیقیت ظاہر، لیکن میرے آقا کے اس فرمان سے فاروق اعظم عثمان غنی کی شہادت بھی ظاہر ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور کوئی غیب کیا، تم سے نہاں ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان دونوں شخصیتوں کے بارے میں اسی وقت فرما دیا جب ابھی ان کی خلافت بھی نہیں ہوئی تھی۔ سرکار اپنی ظاہری حیات طیبہ میں ان دونوں کی شہادت کی خبر دے رہے ہیں، اور شہادت کی خبر کے ساتھ بسا اوقات آپ پر جو مصائب آئے ہیں حضرت سیدنا عثمان غنی، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا بھی ذکر فرمایا۔ بخاری شریف میں ہے، مسلم شریف میں، بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہمراہ مدینہ طیبہ کے ایک باغ میں حاضر تھا۔ باغ کا دروازہ جو ہے وہ بند تھا،
حضور کی خدمت میں تھا کہ اتنے میں کسی نے باغ کا دروازہ کھٹکھٹایا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آیت ابو موسیٰ اشعری نے فرمایا افتح لہ وابشرہ بالجنہ، آنے والے کے لیے دروازہ کھول دو اور جنت کی خوشخبری دے دو. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیے سرکار یہ بھی جان رہے ہیں کون آیا، اور یہ بھی جان رہے ہیں کہ وہ جنتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ کھرے کیا کہتے ہیں، حضور کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں تھی. میرے آقا کون ہے، اس دیوار کے پیچھے کون آیا وہ بھی جانتے ہیں، اور کیسا ہے یہ بھی جانتے ہیں، جنتی ہے یہ بھی بیان کر رہے ہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علم غیب مصطفیٰ، عظمت صحابہ، شان عثمان غنی. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں گیا، میں نے جا کے دروازہ کھولا اور دیکھا صدیق اکبر ہے. میں نے حضور کا پیغام دیا، خوشخبری سنائی، انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا کی، شکر ادا کیا، اور اس کے بعد آئے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. دروازہ بند کر دیا. تھوڑی دیر کے بعد پھر کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. حضرت ابو موسیٰ اشعری سے سرکار نے فرمایا افتح لہ وابشرہ بالجنہ، جاؤ دروازہ آنے والے کے لیے کھول دو اور اسے جنت کی بشارت دے دو. سبحان اللہ. ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ میں گیا، میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ عمر ابن خطاب ہیں. سبحان اللہ. بخاری شریف روایت ہے، عمر ابن خطاب ہیں. میں نے سرکار کا پیغام دیا، انہیں بشارت جنت کی سنائی، انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اس کی حمد و ثنا کی، اور آ کے وہی بیٹھ گئے. دروازہ بند کر دیا. تھوڑی دیر کے بعد پھر کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. اب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری سے فرمایا افتح لہ وابشرہ بالجنۃ علی بلویٰ تصیبہ. آہا، اس سے پہلے دو کے لیے کیا فرمایا تھا، وابشرہ بالجنہ، جنت کی بشارت دے دو، جنت کی بشارت دے دو. اب کیا فرماتے ہیں، آنے والے کے لیے دروازہ کھول دو اور اسے جنت کی بشارت دے دو اس پر کہ جو اس کو مصیبت آنے والی ہے، جو آزمائش و مصیبت آنے والی ہے اس پر انہیں جنت کی بشارت دے دو. اب حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے میں گیا، میں نے دروازہ کھولا، دیکھا عثمان غنی ہے. آنے والے واقعات میرے آقا کے علم میں ہے، نظر میں ہے، ہر فرد کے بارے میں بتاتے جا رہے ہیں. تو آنے والے کو جنت کی خوشخبری دے دو، بشارت دے دو کہ انہیں مصیبتیں پہنچیں گی، اس پر وہ صبر کریں گے. حضرت سیدنا عثمان غنی سے میں نے کہا، دروازہ کھولا ہوا تھا، کہا سرکار کا پیغام پہنچایا. انہوں نے کہا اللہ کی حمد و ثنا کی، کہا اللہ المستعان. اس موقع پر اللہ ہی سے مدد چاہیے جائے گی، وہی مددگار ہے. تو حضرت عثمان غنی پر جو مصائب و آلام آنے والے تھے وہ ڈھکے چھپے نہیں تھے. ایک مرتبہ خود سرکار نے فرمایا اللہ جل وعلا تمہیں ایک قمیص پہنائے گا اور لوگ اس کو اتارنا چاہیں گے، لیکن تم اتارنا مت یہاں تک کہ اللہ سے جا ملنا. تو علماء فرماتے اس قمیص سے مراد جو ہے وہ خلافت ہے، کہ آپ کو خلافت دی جائے گی تو بہت سے لوگ اس کی مخالفت کریں گے، لیکن خلافت چھوڑنا مت. یہی وجہ ہے کہ آپ کو اس موقع پر جب بلوائیوں نے گھیر لیا تھا تو بہت سارے لوگوں نے مشورہ دیا. کچھ لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ مدینہ طیبہ کی آبادی جو ہے وہ کم ہے، یہاں سے آپ مکہ معظمہ چلے جائیے. مکہ معظمہ میں یہ بلوائی جو ہے وہ یہ کارستانی نہیں کر سکتے، اس طرح بلوا نہیں کر سکتے، اس طرح فتنہ نہیں اٹھا سکتے، آپ چلے جائیے. آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر. آپ نے فرمایا کہ قسم خدا کی شہر رسول سے باہر بالشت بھر بھی جانا گوارا نہیں ہے، شہر رسول میں مرنا گوارا ہے. سبحان اللہ سبحان یعنی اللہ. اپنے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میں
شہر نہیں چھوڑ سکتا اگرچہ میری جان چلی جائے. یہ ہیں سیدنا عثمان غنی. ایسا عشق رسول. اسی لیے تو حدیبیہ کے مقام پر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب 1400 صحابہ کرام کو لے کے پہنچے، 1400 صحابہ مدینہ طیبہ سے ذوالحلیفہ میں عمرے کا احرام باندھا، اور یہ لوگ چلے. تو حدیبیہ ایک مقام ہے جو مکہ معظمہ سے تقریباً 17 کلومیٹر کے فاصلے پر. وہاں جا کر قیام فرمایا سرکار نے. اب ادھر مکے والوں کو کسی نے یہ خبر پہنچا دی کہ مدینہ منورہ سے مسلمان جو ہیں وہ جنگ کی تیاری کر کے حملہ کرنے کے لیے مکہ معظمہ کے دروازے پر پہنچ گئے. اب وہاں بہت تیاری ہونے لگی، آنے نہیں دیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے. وہاں بھی خوب تیاری ہونے لگی. 1400 صحابہ کرام. ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ اطلاع کہ مکے والے جو جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، تو اب کس کو بھیجا جائے جو مکے والوں کو جا کر سمجھا سکے. 1400 صحابہ کرام میں مکے کون جائے، کس کو اپنا قاصد بنا کر بھیجے. اس موقع پر میرے آقا کی اگر نگاہ انتخاب پڑی ہے تو سیدنا عثمان غنی پہ پڑی. سبحان اللہ سبحان اللہ. عثمان تم جاؤ اور مکے والوں کو جا کر کے بتاؤ کہ ہم لڑائی کے لیے نہیں آئے ہیں، جنگ کے لیے نہیں آئے، ہم تو احرام باندھ کر آئے ہیں. احرام میں تو جو بھی نہیں مار سکتے. احرام باندھا ہوا آدمی تو احرام کی حالت میں جو چاہے کتنے کاٹے لیکن اس کو مار نہیں سکتے، نہیں تو کفارہ لازم آئے گا. تو احرام میں جو بھی نہیں مار سکتے تو ہم آدمی کیسے ماریں گے. ہم تو احرام باندھ کر کے آئے ہیں، عمرہ کر کے چلے جائیں گے، واپس ہو جائیں گے. مکے والوں کو جا کے بتاؤ. اور جو وہاں ایمان لے آئے ہیں ان سے کہو کچھ دن اور صبر کرو، انشاءاللہ آنے والا وقت جو ہے تمہارے لیے راحت کا وقت ہوگا. ایسے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی مکہ معظمہ پہنچے. مکہ معظمہ پہنچے تو اس وقت بھی مکہ معظمہ میں آپ کے ماننے والے تھے، اگرچہ وہ لوگ ایمان نہیں لائے، لیکن حضرت عثمان غنی انہوں نے قدر کی. ٹھیک عثمان آ گئے، بات ہوئی. ان لوگوں نے کہا نہیں، ان سال جو ہے وہ کوئی نہیں آ سکتا ہے، کوئی مکے میں داخل نہیں ہو سکتا ہے، سب واپس جائیں. ہاں عثمان تم آ گئے ہو تو ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں کہ خانہ کعبہ کا طواف کر لو، عمرہ پورا کر لو اور اپنا احرام کھول لو. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ قسم خدا کی عثمان اس وقت تک خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرے گا جب تک کہ میرے آقا آ کر طواف نہیں کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نہیں طواف کر سکتا. اب اس پر بات بڑھ گئی، کرے ہم کہہ رہے ہیں کہ کر لو اور تم کرے نہیں کریں گے، تو ان کو روک لیا. حضرت عثمان غنی کو مکے والوں نے روک لیا، نہیں چھوڑیں گے تم کو. اب یہاں پر حدیبیہ کے مقام پر یہ افواہ پھیل گئی کہ مکے والوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا. اب شہید کر دیا، صحابہ اکرام میں وہ جوش، وہ ولولہ. اب تو خون کا بدلہ خون ہے، ہم ایسے نہیں جائیں گے، عثمان غنی کے خون کا بدلہ لے کر جائیں گے. عجیب جوش ولولہ. ارے 313 تھے اور یہ 1000 سے زیادہ تھے تو بدر کے میدان میں تو کھیت کر دیے. بڑے بڑے جو ہیں وہ سب الٹن ہو گئے. تو اب تو 1400 ہیں، 1400 صحابہ کرام اور جوش ولولہ. اسی موقع پر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر تمام صحابہ سے بیعت لی. اسی کو قرآن مجید میں بیعت رضوان کہا ہے. یہی بیعت رضوان، اس کے بارے میں سورہ فتح شریف میں اللہ جل وعلا فرماتا ہے، کیا فرمایا کہ والذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. اے محبوب، جو لوگ تم سے بیعت کر رہے ہیں حقیقت میں بے شک وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھو ہاتھ سرکار کے ہاتھ پر ہاتھ دے رہے ہیں، لیکن اللہ کیا فرماتا ہے؟
اللہ فرماتا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جو لوگ اے محبوب تم سے بیعت کر رہے ہیں وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں. انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا دست قدرت ہے. دنیا دیکھ رہی ہے، صحابہ کرام بیعت کر رہے ہیں، ان کے ہاتھوں پر مصطفیٰ کا ہاتھ ہے. اللہ فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا دست قدرت ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت صحابہ، شان عثمان غنی، عظمت عثمان غنی، جماعت رضائے مصطفیٰ. اس موقع پر یہ ایک اور خصوصیت سیدنا عثمان غنی کی. ہاں، اس موقع پر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عثمان اللہ اور اللہ کے رسول کے کام میں ہے. گویا کہ میرے آقا دیکھ رہے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کو شہید نہیں کیا گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. عثمان اللہ اور اللہ کے رسول کے کام میں ہیں. اب یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے اور بیعت بھی. سرکار نے اپنے دستے پاک کو حضرت عثمان غنی کا ہاتھ فرمایا، یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور بیعت کی ہے. گویا اعلان کر دیا ہے کہ عثمان غنی کو نہ شہید کیا گیا ہے، نہ وہ فوت ہوئے ہیں، وہ زندہ ہیں اور آئیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عثمان غنی کی یہ وہ خصوصیت ہے کہ سرکار نے اپنے دست پاک کو عثمان کا ہاتھ فرمایا جو کسی کے لیے نظر نہیں آ رہی. وہ عظیم فضیلت آپ کو عظمت اور بزرگی حاصل ہے. پھر اب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپس میں صلح ہو گئی، حضرت عثمان غنی آئے. حضرت عثمان غنی جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو کچھ صحابہ جو ہیں بڑھ کر کے ملاقات کی. عثمان تم کو مبارک ہو، مبارک ہو، تم نے عمرہ کر دیا، ہم لوگ تو ویسے ہی رہ گئے. مبارکباد دینے لگے. حضرت عثمان غنی نے کیا فرمایا؟ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں اے لوگوں، میرے بارے میں یہ بدگمانی کیسی؟ یا اللہ، مبارکباد دینا کہ تم نے طواف کر لیا، صحیح کر لی، عمرہ کر لیا، تو اس کو کہتے ہیں بدگمانی کیسی ہے؟ میرے بارے میں تمہیں یہ بدگمانی کیسی؟ واللہ اگر برسوں مکے میں رہ جاتا اور میرے آقا آ کر طواف نہ فرماتے، اس وقت تک عثمان بھی طواف نہیں کرتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اگر تم نے عمرہ نہیں کیا ہے تو میں نے بھی عمرہ نہیں کیا. سبحان اللہ. اب یہ دیکھو، یہ عشق ہے، یہ عشق ہے کہ آپ طواف کو اپنے آقا و مولا سے پہلے کرنے کو گوارا نہیں فرماتے، قربان کیا. عمرہ نہیں کیا. حالانکہ طواف کے بارے میں حدیث پاک میں کہ طواف مثل نماز ہے، بس فرق یہ ہے کہ نماز میں کلام نہیں، طواف میں کلام بھی. مثلا نماز اگر کوئی پڑھ رہا ہے اور بھول کبھی اگر کلام کر لیا تو نماز گئی، لیکن طواف میں اجازت ہے کہ دین کی باتیں کر سکتا ہے. اب تو دنیا کی باتیں کر رہے ہیں، موبائل چل گیا، گھومتے رہتے ہیں اور رننگ کمنٹری جاری رہتی ہے. میں یہاں گزر رہا ہوں، پہلا چکر ہے اور دوسرا چکر ہے اور یہ ہو رہا ہے، وہاں خانہ کعبہ سامنے ہے، تو بھی دیکھ لے. نہیں چکر لگا سکا تو کیا کیا، موبائل ہی کا چکر لے لے. ایسے چکر والے وہاں پر معاذ اللہ. دنیا کی بات نہیں. اب دنیا کی بات طواف میں تو جانے دو، عام مسجد میں دنیا کی بات کے بارے میں فرمایا گیا کہ دنیا کی جائز باتیں، ناجائز نہیں، جائز ناجائز بات تو کہیں بھی جائز نہیں ہے. دنیا کی جائز بات مسجد میں کرنا نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. اور پھر تو افضل المساجد ہے. عام مسجدوں کے بارے میں فرمایا وہ تو افضل المساجد، تمام مسجدوں میں سب سے بہتر مسجد جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہاں ایک نیکی 1,00,000 کے برابر. سبحان اللہ. اب 2 رکعت نماز پڑھی تو 2,00,000 رکعتوں کے برابر. لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ وہاں ایک گناہ بھی 1,00,000 کے برابر. یہ تو بہت کمنٹ کر لیتے ہیں، یہ بھائی میں نے یہ پڑھا اور یہ پڑھا اور یہ پڑھا، اتنے لاکھ، اور یہ نہیں دیکھتے کہ وہاں گناہ بھی جو ہے وہ ایک گناہ بھی 1,00,000 کے برابر. ایک گناہ بھی 1,00,000 کے برابر. ایک مرتبہ غیبت کی 1,00,000 غیبت کے برابر. ایک مرتبہ جھوٹ بولا 1,00,000 جھوٹ کے برابر.
ایک مرتبہ بدنظری کی 1,00,000 بدنظری کے برابر، اس کو نہیں گنتے شمار کرتے ہیں، کاؤنٹ کرتے ہیں۔ اسی لیے تو علماء فرماتے ہیں کہ شہر مدینہ شہر مکہ سے افضل ہے۔ تو اب کچھ لوگوں نے کہا اس پر اعلیٰ حضرت نے جو ہے فرمایا کہ اس پر علماء جمہور کا یہی مذہب، سیدنا فاروق اعظم کا یہی مذہب کہ شہر مدینہ شہر مکہ سے افضل ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز نے یہ قول نقل کیا۔ اب یہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ شہر مکہ افضل ہے، وہ ان کی دلیل یہ ہے کہ وہاں ایک نیکی 1,00,000 کے برابر اور مدینہ طیبہ میں ایک نیکی 50,000 کے برابر، لہذا مکہ افضل ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے تو بڑا بہترین جواب تو عطا فرما دیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد۔ اے زاہد و عبادت گزارو، تم کو ثواب چاہیے، چلو ٹھیک ہے تمہارے لیے مکہ افضل۔ کیا کہیں کہ طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات بڑھائی ہے؟ عشق محبت عشق محبت، کیوں بات بڑھا رہے ہو؟ وہاں 1,00,000 یہاں 50,000 ہے، تمہارے لیے زیادہ ثواب چاہیے، ٹھیک ہے وہ افضل ہے، ہم سے پوچھو تو ہم یہ کہیں گے جہاں ہمارے آقا ہیں وہی افضل ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب دوسرے علماء کرام نے جو جواب دیا کہ وہاں اگر ایک نیکی 1,00,000 کے برابر تو ایک گناہ بھی 1,00,000 کے برابر، اور یہ رحمت للعالمین کا شہر ہے، ایک نیکی 50,000 کے برابر لیکن ایک گناہ ایک ہی رہے گا۔ سبحان اللہ، اب کاؤنٹ کر لو کیا زیادہ ہوا، یہاں گناہ کرے تو وہ بھی 1,00,000، اور مدینہ طیبہ میں گناہ کرے تو ایک ہی لکھا جائے گا، کیونکہ سرکار رحمت للعالمین کا جلوہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو بہرحال اب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب صلح حدیبیہ کے بعد احرام کھول دیا، جانور قربان کر دیے، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچے، لوگوں نے کہا عثمان تم بڑے خوش نصیب ہو، تم کو تو طواف مل گیا، عمرہ کر لیا، ہم تو ویسے ہی جا رہے ہیں۔ کہا یہ کیسے بدگمانی ہو گئی، قسم خدا کی اگر میں برسوں رہ جاتا، سرکار تشریف نہیں لاتے تو میں بھی طواف نہیں کرتا، میں بھی ویسے ہی آیا، میں نے بھی طواف نہیں کیا۔ اب دیکھو طواف مثل نماز، سرکار نے خود فرمایا طواف میں بات ہے اور نماز میں بات نہیں، لیکن ہے مثل نماز، اسی لیے طواف کرنے والا نمازی کے آگے سے گزر سکتا ہے اور کوئی نہیں ہے۔ لیکن پتہ نہیں دیکھ کر لوگوں نے کیا قیاس کر لیا کہ ہر ایک دھڑلے سے نمازی کے آگے سے گزر رہا ہے، نہیں، طواف کرتے ہوئے نماز پڑھنے والے کے آگے سے گزر سکتا ہے کہ طواف بھی مثل نماز ہے، تو مثل نماز ہے۔ اب صحابہ کرام کا عقیدہ دیکھو کہ میرے آقا کا کہ کیسے عاشق ہیں کہ صدیق اکبر ان کی نیت پہ جان قربان کر رہے ہیں، علی مرتضیٰ نماز عصر قربان کر رہے ہیں، حضرت عثمان غنی طواف قربان کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت صحابہ، شان صدیق اکبر، شان فاروق اعظم، شان عثمان غنی، نعرہ حیدری۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، کیسا ان سے رابطہ اور کس طرح سے ان سے محبت فرماتے ہیں کہ جب بلوائیوں نے گھیر لیا یہاں تک کہ پانی تک ان کے گھر میں نہیں جا رہا ہے، وہ ہے عثمان غنی کہ جب مدینہ طیبہ ہجرت کر کے آئے تو یہاں صرف ایک کنواں تھا، میٹھے پانی کا ایک کنواں، پانی کی بڑی قلت۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کون ہے جو بیر روما کو خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دے؟ تو حضرت وہ چونکہ ایک یہودی کا تھا تو حضرت سیدنا عثمان غنی گئے، بھئی یہ کنواں بیچ دو۔ کہا نہیں، یہی تو میری روزی روٹی ہے، اسی سے تو میں روزی کماتا ہوں۔
بہرحال بہت کہنے پر اس نے بھاری قیمت لگائی کہ 12,000 درہم میں وہ آدھا کنواں دے گا. 12,000 درہم چاندی کا سکہ ہوتا ہے، آج کے کئی لاکھ ہو گئے. وہ بھی کتنا؟ آدھا. آدھے کا مطلب یہ کہ بیچ میں دیوار اٹھا دے. بلکہ طے یہ ہوا کہ ایک دن مسلمان پانی بھریں اور ایک دن وہ یہودی پانی بیچے گا. ایک دن وہ بیچے گا، ایک دن مسلمان پانی بھریں گے. تو اب مسلمان صحابہ کرام پانی بھرتے تو 2 دن کا بھر لیتے. آج بھی کام آ جائے، کل بھی کام آ جائے. دوسرے دن وہ راستہ دیکھتا تھا، اب کوئی آتا ہے، اب کوئی آتا ہے. وہ تو کہاں سے آئے؟ یہی لوگ تو پانی خریدنے والے. مہنگا بیچتا تھا وہ. جب دیکھا کہ اب کوئی خریدنے والا نہیں ہے تو حضرت عثمان غنی فرماتا ہے یہ آدھا بھی لے لو. یہ آدھا 12,000 میں اب خود ہی 8,000 میں دے دیا. 8,000 میں، گویا 20,000 درہم میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیر روما خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج بھی وہ بیر روما موجود ہے بیر عثمان کے نام سے. وادی عقیق جب آپ مسجد قبلتین کی طرف جائیں گے، وہاں سے نکلیں گے تو وہیں پر بورڈ لگا ہوگا بیر عثمان کا باہر. اور اب تو یہ لوگ جن کنوؤں پر پابندی لگائی تھی تو اب ان کنوؤں کو دھیرے دھیرے یہ کھولتے جا رہے ہیں. اور اس کے پانی جو ہے وہ بیچتے بھی جا رہے ہیں. بہرحال حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 20,000 درہم میں جو کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا، آج اسی کنویں کا پانی ان تک نہیں پہنچ رہا. تو آپ نے اپنی چھت پر سے کہا ہے کوئی جو حضرت علی کو خبر کرے کہ مجھ تک پانی پہنچا دے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ہوئی تو آپ نے مشکیزے میں پانی بھروایا اور اپنے غلاموں کے ذریعے بھیجا. وہ بھی پانی اس وقت تک نہیں پہنچا جب تک کہ کئی غلام زخمی نہیں ہو گئے. تلوار چلاتے مارتے تب وہ ایک مشکیزہ پانی پہنچا تھا. پہلا سخت ہوتا جا رہا ہے. یہ بلوائی تھے جنہوں نے مسلمانوں کو غلط فہمی میں مبتلا کر دیا تھا. یہ بلوائی کون ہے؟ یہ سبائی، جن میں مجوسی اور نصرانی یہ دونوں شریک ہو کر کے اور مسلمانوں کو ورغلا کر کے امیر المومنین کے خلاف کچھ لوگوں کر دیا. حالانکہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پہنچے. کہا امیر المومنین، ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنے یہ بلوائی ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو ہماری تلوار کے ڈر سے اسلام لانے والے ہیں. اگر اجازت ہو تو ایک ایک کو سبق سکھا دیا جائے. عثمان غنی کیسے بامروت. کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں میں اپنی خاطر مسلمانوں کا خون نہیں بہانا چاہتا. مسلمانوں کے درمیان جنگ ہو، ایک دوسرے پر وار کریں تلوار سے، ایک دوسرے کو مارے، میں اپنی حفاظت کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے مسلمانوں کو لڑانا نہیں چاہتا. یہ کس کا جواب ہے؟ حضرت سیدنا عثمان غنی کا. ایسے بامروت. یہاں تک کہ آپ کے کافی جو ہے غلام تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بڑی دولت سے نوازا تھا. ان کا لقب ہی غنی تھا، مالدار، بڑی دولت سے نوازا. آپ کے غلام ہتھیار بند ہو کر کے آئے، حمائل تلوار حمائل کیے ہوئے، تیر اور ریزے سے بالکل آراستہ ہو کر. آپ کے ہزاروں غلام تھے. آئے کہ حضرت آپ اجازت دے دیجیے، ہمیں معلوم ہے اگر نکل جائیں گے تو ان کے پیجامے خراب ہو جائیں گے. حضور اجازت دے دیجیے، تھوڑی دیر میں ہم نقشہ بدل دیں گے. اللہ اکبر. ہمارے جیسا آدمی ہوتا تو خوش ہو جاتا. یا مار ڈالو ان لوگوں کو، ایک ایک کو چن چن کا مار ڈالو جنہوں نے میری مخالفت کی. تو کہتے ہیں جو بھاگے اس کو ہی مار ڈالو. نہیں، امیر المومنین ہے. اس وقت اسلامی فوج ان کے قبضے میں ہے، لیکن اپنی جان بچانے کے لیے آپ نے جنگ کی اجازت نہیں دی. غلام آئے تو غلاموں نے کہا کہ ہم دیکھ لیں گے انہیں. آپ نے فرمایا اگر تم میری رضا چاہتے ہو، میری خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہو، تم ہتھیار کھول دو. جتنے غلام ہتھیار بند ہیں سب ہتھیار کھول دیں. اب آگے کیا فرماتے ہیں؟ تم میں سے جو ہتھیار کھول دے گا وہ آزاد ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کون ہے یہ عثمان غنی؟
میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقرب بارگاہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا دور خلافت زرین دور تھا۔ یہ دوسری بات ہے، کچھ غلط فہمی کی وجہ سے کچھ لوگوں کو ذرا ان کے خلاف ہو جانے میں ایک راستہ مل گیا، ورنہ آپ نے جو 12 سال خلافت کے عمر انجام دیے تو 6 سال یا 7 سال تو ایسے امور تھے، ایسا امن و امان تھا، ایسی خوشحالی تھی، ایسا عدل و انصاف تھا کہ لوگ حضرت فاروق اعظم کے دور پر اس دور کو ترجیح دے رہے تھے۔ لیکن کچھ ایسے معاملات ہیں، مروان وغیرہ جو دور سے رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کے ذریعے حضرت عثمان غنی کی نرم دلی کا فائدہ اٹھایا، ان کی مروت کا فائدہ اٹھایا، اور اس طریقے سے مسلمانوں کو لڑایا ان لوگوں نے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب وہ جمعے کے دن سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے، سورہ بقرہ کی تلاوت کر اسی وقت اب بلوائی نے دیکھا کہ یہ جو انٹری ہے، جو راستہ تھا آپ کے گھر کا، وہاں حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنے دونوں شہزادوں کو تلوار لے کر کھڑے رہنے کا حکم دیا۔ حضرت علی مرتضیٰ نے امام حسن امام حسین دونوں کو تلوار دے کر کہ یہاں کوئی بلوائی اندر نہ جانے پائے۔ حضرت سیدنا زبیر، حضرت سیدنا طلحہ، حضرت سیدنا سعد، یا اکابر صحابہ، ان لوگوں نے اپنے اپنے شہزادوں کو وہاں کھڑا رکھا۔ بلوائیوں نے دیکھا کہ ہم یہاں سے نہیں جا سکتے، تو ان لوگوں نے دوسرے گھر میں گھس کر کے اور دوسرے گھر کی چھت سے ادھر داخل ہوئے، ان کے کاشان اقدس میں داخل ہوئے۔ اس وقت آپ قرآن مجید تلاوت کر رہے تھے، آپ کی اہلیہ حضرت نائلہ نے جب دیکھا تو آواز لگائی، لیکن اس قدر شور، ایسا طوفان بدتمیزی کہ آپ کی آواز جو ہے وہ نہیں باہر آئی، اور یہ آگے بڑھے سب، اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاوت کرنے کی حالت میں شہید کر دیا۔ اور اس وقت آپ پہلے پارے سورہ بقرہ کی تلاوت فرما رہے تھے، جہاں پہنچے تھے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، ان قریب تمہیں اللہ ہی کافی ہے، وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اس آیت پہ پہنچے تھے، آپ کو شہید کر دیا۔ اب آپ کی اہلیہ محترمہ چھت پہ چڑھی اور وہاں سے پکارا کہ مسلمانوں، امیر المومنین شہید کر دیا، اور شہید وہ جن لوگوں نے حملہ کیا تھا بلوائی، وہ بھاگ گئے دوسرے گھر سے۔ جب یہ خبر سنی تو صحابہ بے چین ہو گئے۔ سیدنا علی مرتضیٰ اپنے گھر سے بے چین ہو کر کے نکلے، حضرت سعد بن وقاص اپنے گھر سے نکلے، حضرت سیدنا زبیر بن عوام اپنے گھر سے نکلے۔ یہ کیا ہو گیا؟ بلکہ تاریخ میں یہ بھی ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم پہنچے، حضرت امام حسن مصطفیٰ کو ایک تماچا مارا، حضرت امام حسین کے سینے پر ایک گھوسا مارا۔ تم لوگ یہاں کھڑے تھے اور بلوائی کیسے اندر پہنچ گئے؟ یہ تو بعد میں تحقیق ہوئی کہ دروازے سے نہیں گئے، دوسرے گھر کے چھت سے چھلانگ لگا کر کے وہاں پہنچے تھے۔ تو یہ صحابہ کرام کا آپس میں اتفاق دیکھو، محبت دیکھو کہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اپنے دونوں شہزادوں کو تعینات کر دیا تھا وہاں پر۔ اور جب خبر سنی تو آپ بے اختیار ہو گئے۔ جب لوگ پہنچے، جب آپ ہیں، آپ ہی کے ہاتھ پہ ہم بیعت کریں گے، آپ نے فرمایا ہٹ جاؤ یہاں سے، آپ نے بھگا دیا پہلی مرتبہ کہ یہ لوگ ان کی موجودگی میں امیر المومنین شہید کر دیے گئے، ایسی قوم، اللہ اکبر۔ اسی لیے فرماتے ہیں اولیاء کرام کہ اسلام ایک مضبوط قلعہ تھا، اسلام ایک مضبوط قلعہ، اور اس میں پہلا رخنا قتل عثمان ہے، پہلا سوراخ جو ہوا ہے۔ تو بزرگوں نے فرمایا کہ پہلا رخنا اسلام ایک مضبوط قلعہ، جس میں پہلا سوراخ، پہلا رخنا حضرت عثمان غنی کی شہادت ہے، اور اب یہ رخنا قیامت تک نہیں بھرا جائے گا۔ اور ظاہر اس کے بعد ہی جو ہے وہ اختلافات شروع ہوئے، آپسی جنگ شروع ہوئی، آپس میں لڑائیاں شروع ہوئی، تو کہا کہ قیامت تک یہ رخنا نہیں بدلا جائے گا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت یہ ماہ ذی الحجہ کے دوسرے عشرے میں واقع ہوئی، اور یہ ایک بہت بڑا خلا ہے جو قیامت تک پر نہ ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانثار، میرے آقا کے عاشق زار، اور اپنی دولت
اسلام کی آبیاری کے لیے نشاور کرنے والے جب موقع ہوا تو اس طرح سے آپ نے اپنی دولت نشاور کی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے اس جذبہ قربانی کو، اس جذبہ ایثار کو دیکھ کر کے ایک موقع پر میرے آقا فرماتے ہیں آج کے بعد عثمان پر کچھ نہیں ہے اگرچہ کوئی عمل نہ کرے. یعنی عثمان غنی کا اس موقع پر اتنا خرچ کرنا یہ اتنا عظیم درجہ ہے کہ آئندہ اگر کوئی نفل کام نہ بھی کرے تب بھی عثمان غنی کے درجات بلند ہوتے رہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سیدنا عثمان غنی، مسلک اعلی حضرت، ذکر شہداء کربلا. بے شک ہم اہل سنت و جماعت کے نزدیک سب سے افضل صدیق اکبر ہیں، پھر سب سے افضل فاروق اعظم ہیں، پھر سب سے افضل عثمان غنی ہیں، پھر سب سے افضل حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا ہیں رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین. اللہ تعالیٰ اپنے ان محبوبوں کا صدقہ عطا فرمائے اور ان کے جذبہ عشق سے ہمیں بھی عشق عطا فرمائے. پروردگارا اسلام کے لیے، دین کے لیے ہمیں ایسا جذبہ عطا فرما کہ جیسا وقت ہو اسی کے مطابق ہم قربانی پیش کر سکیں. مولا ہماری قربانیوں کو قبول فرما اور ہمیں بھی درجہ شہادت عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا. سرکار سے پائیں گے مرادوں پہ مرادیں، سرکار سے پائیں گے مرادوں پہ مرادیں. دربار یہ دربار ہے عثمان غنی کا، دربار یہ دربار ہے عثمان غنی کا. رک جائے میرے کام حسن ہو نہیں سکتا، رک جائے میرے کام حسن ہو نہیں سکتا. فیضان مددگار ہے عثمان غنی کا، فیضان مددگار ہے عثمان غنی کا. شب جمعہ کا درود پاک پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد نبی الأمی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہم انزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں لاکھوں سلام. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی سرور پہ لاکھوں
سلام اس شہید بلا شاہ گلگو قبا اس شہید بلا شاہ گلگو قبا بے کسے دشت غربت پہلا ہو سلام غوث اعظم امام تقا والنقا جلوہ شان قدرت پہلا ہو سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے گا رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ پیلا ہو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا ہو سلام غوث و خواجہ رضا حمید و مصطفیٰ اور تاج شریعت پیلا ہو سلام ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام یا نبی سلام یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا مولانا محمد مختلف الملوان وتعاقب الأسران وكر الجديدان واستقل الفرقدان وبلغ روحه وأرواح أهل بيته من التحية والسلام وبارك وسلم عليه كثيرا اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا ومولانا محمد وعليه وأصحابه وذرياته وآل بيته أجمعين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وابنه الكريم وبارك الحمد لله رب العالمين صراط الذين أنعمت عليهم الله ولا يحيطون بشيء قل هو الله احد قل هو الله احد قل هو الله احد یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا قریب ہم سب نے جو کچھ بھی قرآن مجید کی تلاوت کی ہے درود و سلام کے نذران عقیدت پیش کیے گئے ہیں نعت و منقبت کے ہدیے پیش کیے بیان ہوا مولا
ان سب کو تو اپنے کرم سے قبول فرما اور ان سب کا ثواب بلا حساب، اور یہاں جتنی بھی شیرینی اور دیگر طعام نیاز کے لیے حاضر ہے مولا، ان سب کا بھی ثواب جو تیرے کرم کے لائق ہے وہ سب تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ بے کس پناہ میں نظر رہیں۔ ان کے صدقے تو فعل تمام انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں سب کا ثواب، تمام خلفائے راشدین خصوصاً حضرت ذو النورین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی بارگاہ میں سب کا ثواب نظر رہیں، تمام صحابہ کرام، صحابیات اعظام، اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات، بنات کرام رضوان اللہ تعالی علیہم وعلیہن اجمعین کی بارگاہ میں سب کا ثواب پہنچا دیں۔ شہدائے کربلا رضوان اللہ تعالی علیہم، حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اور تمام ان کے رفقائے پروردگار یا رفقائے جہاد میدان کربلا میں جتنے بھی ان کے رفیق ہیں سب کی بارگاہ میں سب کا ثواب پہنچا دیں۔ جملہ تابعین طب تابعین میں مجتہدین اولیاء کرام مشائخ الصلاۃ حضور سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی سلطان ہند خواجہ قریب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی محبوب الہی طبابہ فرید مند شکر حضرت صابر پیا کلیری حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی مشائخ مارہ مطہرہ رضوان اللہ تعالی علیہ کی بارگاہوں میں سب کا ثواب پہنچا دیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرور العزیز سرکار مفتی اعظم عالم حضور صدر الشریعہ حضور حجت الاسلام حضور تاج الشریعہ حضور حافظ ملت جمیع علماء اہل سنت اکابر امت کی بارگاہوں میں ان سب کا ثواب پہنچا۔ بمبے شہر میں جتنے بھی اولیاء کرام آرام فرمائے، خصوصاً حضرت مخدوم ماہی بہاؤدین شاہ حاجری شاہ پیڈو شاہ حضرت شیخ مصری حضرت عبدالرحمن شاہ بابا حضرت عبدالوہاب نقشبندی مولانا شاہ بابا حضرت سی اسماعیل شاہ قاضی پریل والے حضرت اجمال قاضی جامنی محلے والے اور جن کے جوار میں ہم حاضر ہیں حضرت جلال شاہ قاضی علیہ رحمۃ اللہ رضوان مولا، ان سب لوگوں کو جو تمام مومنین مومنات اولین و آخرین کی ارواح پاک کو ان سب کا ثواب پہنچا دیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حاجی عبداللطیف ماموں ان کے آنکھ کا آپریشن ہے مولا، آپریشن کامیاب فرما، اور بھی جتنے بیمار ہیں مولا، جتنے علیل ہیں کسی بھی بیماری میں مبتلا ہیں پروردگارہ ہر ایک کو اپنی قدرت کاملہ سے شفاء کامل عطا فرما دے۔ اور عاجز سلیمان صاحب جن کی کڈنی کا آپریشن ہے مولا انہیں بھی شفاء کامل عطا فرما، اور اشرف بھائی کی والدہ پر وہ بھی علیل ہے مولا انہیں بھی شفاء کامل عطا فرما۔ یہاں جتنے حاضرین مولا ان سب میں یا ان کے متعلقین رشتہ داروں میں جو بھی بیمار ہو مولا تو علیم و خبیر ہے، جاننے والا ہے، اپنے محبوبوں کے صدقے میں ہر ایک کو شفاء کامل عاجل۔ جتنے آن لائن سامعین ہیں مولا ان میں بھی اگر کوئی بیمار ہے یا ان کے متعلقین رشتہ داروں میں بھی کوئی بیمار ہو مولا ان کو بھی تو شفاء کامل عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات گرامی کل چھٹی شب ہے، کل آپ ضرور تشریف لائیں، ٹھیک 10 بجے جو ہے وہ اس ذکر شہداء کربلا کا آغاز ہو جاتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ کل بھی خطاب فرمانے کے لیے محمود العلماء قاضی ممبئی مولانا مفتی محمود اختر القادری صاحب ہوں گے انشاءاللہ، اور عنوان ہوگا کہ تیرے چاروں ہمدم ہیں یک جان یک دل ابو بکر فاروق عثمان علی ہیں۔ کل امید ہے آپ حضرات ضرور تشریف لائیں گے، آپ بھی آئیں اور دوسروں کو بھی اس محفل کی دعوت دیں۔ لنگر کا اہتمام ہے، پہلے مالے پر تشریف لے جائیں۔ بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف۔ حضرات گرامی میں آپ سے